اسی طریقے سے اگر کوئی لڑکی حجاب نہیں کر رہی، بھائی باپ شوہر اس سے کہہ رہے ہیں حجاب کرو، حجاب کرنے کا کہہ کر بھی اگر وہ نہیں کری، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے، کہاں تک ہے ان کا کام ہے؟ ان کا کام ہے اس کو کہنا کہ حجاب کرو. اب اگر اس کے باوجود بھی وہ حجاب نہیں کر رہی تو روز قیامت اللہ ان سے نہیں پوچھے گا. اور جو ہمارے پاس احادیث ملتی ہیں کہ روز قیامت اگر کوئی عورت بے حجاب ہے تو اس کے بھائی، اس کے بیٹے یا ان لوگ دیگر ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، باپ، بیٹا، بھائی اور شوہر. جی وہ تب ہے جب وہ بے حیائی ان کے کہنے پہ یا تو کرتی ہو یا یہ کرتی ہو اور یہ روکتے نہ ہو، یہ کبھی بھی اس کو اصلاح کرنے کی کوشش نہ کریں اور خوشی سے گھماتے ہو، ان کے گھر کا لائف اسٹائل یہ ہو تو پھر تو پوچھے جائیں گے. لیکن اگر ان چاروں نے کہہ دیا اور کہنے کے باوجود اب وہ نہیں مان رہی، مثلا آج کے دور میں لڑکیاں ٹک ٹاک بنا رہی ہیں یا بے حجابی پھیلا رہی ہیں، ان کے مردوں کا کام ہے ان کو روکنا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر نہیں مان رہی، اب مردوں کے اوپر کسی طرح کی بھی کوئی سوال جواب محاسبہ نہیں ہے. اور نہ مردوں کو ڈنڈے کے زور پہ کرانے کی ضرورت ہے کہ ان پہ اچھا ہمیں تو روز قیامت اللہ ہمیں پکڑے گا، ہمیں مارنا شروع کر دے. نہیں، اس کام پر کہ آپ عورت بے حیائی پہ اتری ہوئی ہے، آپ کی بات نہیں مان رہی، آپ اسے آگ کر سکتے ہیں، آپ اسے دور کر سکتے ہیں، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کرو، نہیں کری تب بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو قتل غیرت، آنر کلنگ آج کل ہمارے دور میں بہت زیادہ عام ہے نا، کہ کوئی شخص نے محبت کر لی، محبت کے ساتھ شادی کر رہی ہے نا، وہ اگر زنا کر رہی ہے تو پھر ہاں تعزیرات اور حدود اور وہ جو سزائیں ہوتی ہیں وہ سزائیں دے گا. وہ بھی بھائی سزا نہیں دے گا، باپ سزا نہیں دے گی، جو اس وقت کی حکومت ہے یا جو ناظم ہے یا جو خلیفہ ہے یا جو بادشاہ ہے وہ سزا دے گا. اس وقت بھی کہ جب وہ بے حیائی اور زنا کر رہی ہے، باپ دادا یہ لوگ سب اس کو سزا نہیں دے سکتے، سزا حدود کو جاری کرنے والا ہی سزا اس کو دے گا. اور کسی باپ کو، کسی بیٹے کو، کسی مرد پر اگر عورت اس کی بات نہیں مان رہی، زد و کوب کرنے کی، قتل بہت دور کی بات ہے، مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ نے کہہ دیا، آپ کا کام ختم، وما علینا الا البلاغ، اس کے آگے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ مار پٹائی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. اچھا، اگلا سوال ہے جی کہ آپ شیعہ حضرت امہات المومنین کا تذکرہ نہیں کرتے اپنی مجالس میں اور ان کے فضائل بیان نہیں کرتے. اگر میں غلط ہوں تو درست فرمائیے کیجیے. دیکھیے، جہاں تک امہات المؤمنین یا ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں مثلاً آپ سے جھوٹ نہیں کہہ سکتی یہاں پہ کہ نہیں ہم تو کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم نہیں کرتے. ہم ازواج رسول میں سے جناب خدیجہ کے سوا کسی کا بھی تذکرہ نہیں کرتے. اور صرف ہم نہیں، آپ اہل تسنن سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے پوچھیں، وہ ازواج رسول میں سوائے شیعہ کو ٹونٹ کرنے، کلیم کرنے اور الزامات لگانے کے اور باقی کتنی ازواج کے نام ان کو پتہ ہے. آپ سے بھی مگر پوچھو کیا آپ کو رسول اللہ کی ساری ازواج کے نام پتہ ہیں؟ 2 سے 3 کے بھی نام نہیں پتہ ہوں گے. اور اگر مجلس میں تذکرہ کیا جانا ہے تو حضرت خدیجہ کے علاوہ ام سلمہ کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے، حالہ کا بھی تذکرہ، ڈفرینٹ ازواج مطہرات ہیں ان سب کا تذکرہ کرنا چاہیے. ہم تو سب کا تذکرہ نہیں کرتے. ہماری مجلس کا نصاب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی مجلس میں حضرت امیر المومنین کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، اور بعض افراد بعض اصحاب کو بھی تذکرہ نہیں کرتے. ہم اصحاب کا تذکرہ نہیں کرتے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں اصحاب سے دشمنی ہے. اتنے بڑے بڑے اصحاب گزرے، جابر بن عبداللہ انصاری، اتنے بوڑھے صحابی رسول اللہ کے دور سے لے کر امام جعفر صادق کے دور تک زندہ رہنے والے ہیں. عمار یاسر ہیں، حضرت مقداد ہیں، حضرت بلال ہیں، اتنے سارے اصحاب ہیں. ہم ان کا بھی تذکرہ نہیں کر پاتے کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، اور پھر فضائل اہل بیت اس قدر ہیں. ہم چاہتے ہیں ان کا تذکرہ ہم ممبر پر کریں جو بے نقص و بے عیب ہیں، ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں. باقی ان اصحاب کو بھی کبھی کبھار تذکرہ آ جاتا ہے جب واقعات پڑھتے ہیں تو. لیکن امہات المومنین اس میں دیکھیں میں بن نہیں سکتی، میں بتا نہیں سکتی. کنٹروورسی ہے، پرابلم ہے، ہمارے درمیان کانفلکٹ پائے جاتے ہیں. اور خود اہل تسنن کے نزدیک اصحاب کے درمیان اختلاف ہونا رحمت کا باعث ہے. ان کے ہمارے یہاں حدیث نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی امت کے درمیان اور اصحاب کے درمیان اختلاف ہونا میری امت پر رحمت ہے اللہ کی. یہ اس طرح کی احادیث ہے جو ہم نے خود پڑھی ہے اور موجود ہے ان کی کتاب میں. ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے درمیان سلسلہ بڑا کلیئر ہے. وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو ان کے ساتھ دیتے رہے، جو ان کے ساتھ رہے، ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اور جہاں پر ان کے ساتھ ذرا سی بھی ہمیں کانفلکٹ نظر آئے پھر ہم تذکرہ نہیں کرتے ان کا. ہم کر نہیں سکتے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم نے دین کو محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین کا مرکز جنہیں سمجھے وہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. جو ان کے ساتھ اچھے ہیں وی آر 100% گڈ ود دیم، ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں. جو ان کے ساتھ کانفلکٹ تو ہے نا، تاریخ میں کانفلکٹ تو ملتے ہیں نا. اس میں کوئی تضحیق کی یا اس میں کوئی توہین کی بات نہیں ہے. کانفلکٹ تو نظر آتے ہیں اور ہم مجالس میں ان کانفلکٹ کو بھی بیان نہیں کرتے ہیں. فضائل اتنے ہیں ہم وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں.